السلام علیکم۔ ایف بلاک کالج کی طرف سے آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف آپ سے مخاطب ہے۔ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس، آپ اپنے فرسٹ چیپٹر میں 2 تھیریز پڑھ چکی ہیں، پیاجے کا وقوفی نمو کا نظریہ اور ایرکسن کا نفسی سماجی نمو کا نظریہ۔ آج ہم نمو کا ایک اور نظریہ پڑھیں گے اور یہ ہے اخلاقی نمو کا نظریہ، جو کہ کولبرگ نے دیا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ اخلاقی نمو سے مراد صحیح غلط جائز ناجائز میں تمیز کرنے کی صلاحیت کا نمو پانا۔ مثلاً بچے میں اس صلاحیت کا نمو پانا کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات، دوسروں کو دھوکہ دینا بری بات ہے۔ اسی طرح ہر معاملے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا اخلاقی ہے اور کیا غیر اخلاقی میں تمیز کرنے کی صلاحیت کو اخلاقی نمو کہا جاتا ہے۔ کولبرگ نامی ماہر نفسیات نے یہ واضح کیا کہ ایک بچے میں اخلاقی نمو کس طرح ہوتی ہے، یعنی بچپن سے لے کے جوانی تک اس کی سوچ کس طرح بدلتی ہے اور کس طرح اس کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی کیا ہے اور غیر اخلاقی کیا ہے۔ کولبرگ کے مطابق اخلاقی نمو مرحلہ وار آگے بڑھتی ہے۔ کولبرگ کے نظریے کے مطابق بچے اخلاقی نمو کے نچلے درجے پر ہوتے ہیں، جوں وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اخلاقیات کو سمجھنے لگتے ہیں اور سیکھنے لگتے ہیں، اور بالغ ہونے تک وہ اخلاقی نمو کا مکمل درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کولبرگ کا یہ خیال تھا کہ کچھ لوگ بالغ ہونے کے بعد بھی مکمل اخلاقی نمو حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کولبرگ نے اخلاقی نمو کی تعریف کس طرح کی۔ کولبرگ اخلاقی نمو سے مراد لیتا ہے انصاف کو قبول کرنے کی نمو، یعنی ایک فرد میں انصاف کرنے کی صلاحیت کس حد تک نمو پا چکی ہے۔ یعنی کسی شخص کے سامنے ایک ایسی صورتحال پیش کی جائے جس میں اس نے یہ فیصلہ کرنا ہو کون سا کام اخلاقی اور کون سا کام غیر اخلاقی ہے، اور وہ شخص اس سچویشن کے بارے میں فیصلہ کرے اور انصاف کرے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، تو اس صلاحیت کو اخلاقی نمو کہا جائے گا۔ اس صلاحیت کو ناپنے کے لیے کولبرگ نے ایک بڑا دلچسپ طریقہ استعمال کیا۔ اس نے ایک فرضی کہانی تشکیل دی۔ وہ یہ کہانی اپنے ان لوگوں کو سناتا تھا جن کی اخلاقی نمو کو وہ چیک کرنا چاہ رہا ہوتا تھا، اور ان سے پوچھتا تھا کہ آپ اس کہانی کو سن کر یہ فیصلہ کریں کہ اس کہانی کے کردار نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک شخص، ہائنز نام کا ایک شخص ہے، اس کی بیوی شدید بیمار ہے، وہ کینسر کی مریضہ ہے، اس کو صحت یاب ہونے کے لیے ایک دوائی کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے ہائنز جس شہر میں رہتا ہے اس شہر میں ایک کیمسٹ نے وہ دوائی بنائی ہے، اور اس کیمسٹ کے پاس وہ دوائی موجود ہے۔ اس کیمسٹ نے وہ دوائی بہت کم لاگت اور بہت کم پیسوں میں تیار کی ہے، لیکن جب ہائنز اس کیمسٹ کے پاس اپنی بیوی کے لیے دوائی خریدنے کے لیے جاتا ہے تو کیمسٹ اس کے لیے اس دوائی کے اس سے کئی $1000 مانگتا ہے۔ ہائنز کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے کیمسٹ مانگ رہا ہے۔ ہائنز کیمسٹ سے یہ التجا کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور میری بیوی بیمار ہے اور وہ مر جائے گی اگر اس کو دوائی نہ ملی، تو پلیز تم یہ دوائی کم پیسوں پر یا مفت دے دو۔ لیکن کیمسٹ نہیں مانتا اور اس کو دھکے دے کر دکان سے باہر نکال دیتا ہے۔ ہائنز اس کے بعد مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے دوائی خریدنے کے لیے پیسے دے دیں، لیکن کوئی ہائنز کی مدد نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہائنز رات کے وقت کیمسٹ کی دکان پر جاتا ہے اور دوائی چوری کر لیتا ہے۔ ہائنز دوائی لا کر اپنی بیوی کو دیتا ہے اور اس کی بیوی اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی جو کولبرگ نے تخلیق کی تھی، یعنی فرضی بنائی تھی، اس کہانی کو ہائنز ڈائلیما کہا جاتا ہے۔ ڈائلیما سے مراد ایسی مشکل صورتحال جس میں 2 بری صورتحال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو۔
ہائنز ایک ڈائلیما میں ہے، ایک طرف اس کی بیوی ہے جو مر رہی ہے، کیا وہ اپنی بیوی کو مرنے دے، اور دوسری طرف چوری کرنے کا کام ہے۔ ہائنز دونوں غلط کاموں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن تنگ آ کر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کام پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کولبرگ یہ کہانی لوگوں کو سناتا تھا، اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ یہ انصاف کریں یا یہ جج کریں یا یہ فیصلہ کریں کہ ہائنز نے صحیح کیا یا غلط۔ لوگ جو بھی جواب دیتے تھے، کولبرگ ان سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ نے یہ جواب کیوں دیا۔ مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہائنز کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، تو کولبرگ اس سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کو چوری کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح ایک اور شخص کولبرگ کی کہانی سننے کے بعد یہ جواب دیتا ہے کہ ہائنز نے بالکل ٹھیک کیا، اس نے دوائی چوری کی اور اپنی بیوی کو لے جا کر دی تو اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو کولبرگ اس وقت اس سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ کے خیال میں اگر یہ بات درست ہے کہ ہائنز نے ٹھیک کیا تو آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، آپ اس کے لیے کیا دلائل دیتے ہیں؟ یعنی کولبرگ نہ صرف کہانی سنا کر یہ پوچھتا تھا لوگوں سے کہ انہوں نے کہ ہائنز نے صحیح کیا یا غلط کیا، بلکہ وہ ان سے یہ بھی پوچھتا تھا کہ وہ اپنے اس فیصلے کی وجہ بھی بتائیں۔ اگر وہ ہائنز کے عمل کو درست سمجھتے ہیں تو بتائیں کہ ہائنز کا عمل درست کیوں تھا، اور اگر وہ ہائنز کے عمل کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ ہائنز کا عمل غلط کیوں تھا۔ کولبرگ نے اس طرح سینکڑوں لوگوں کو یہ کہانی سنائی، ان کے جوابات اکٹھے کیے اور وہ دلائل اکٹھے کیے جو وہ اپنے جوابات کے حق میں دیتے تھے، اور ان دلائل کی روشنی میں اس نے یہ حساب لگایا کہ انسان بچپن سے لے کے جوانی تک اخلاقی نمو کی 3 مراحل میں سے گزرتا ہے۔ یہ مراحل اس نے لوگوں کے ان جوابوں پر تشکیل دیے جو وہ دیتے تھے۔ کولبرگ کے مطابق اخلاقی نمو کے 3 درجے ہیں: قبل اخلاقی سطح، رسمی اخلاقی سطح اور خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح۔ ان 3 درجوں کے بھی آگے 2 حصے ہیں، تو اس طرح یہ اگر ان 2 درجوں کو بھی گنا جائے تو یہ 6 درجے بن جاتے ہیں۔ اب ہم مختصراً ان مدارج کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے قبل اخلاقی سطح، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یعنی اخلاقیات سے پہلے کی سطح۔ کولبرگ کے مطابق یہ چھوٹے بچوں میں یہ درجہ ہوتا ہے، اور اس درجے میں ابھی انسان میں اخلاقیات نمو نہیں پائی۔ اس درجے پر بچہ صرف سزا سے بچنے کے لیے یا انعام کے لالچ میں اچھا کام کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہائنز کو چوری اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ اس کے نتیجے میں جیل جا سکتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے رسمی اخلاقی سطح۔ کولبرگ کے مطابق زیادہ تر لوگ رسمی اخلاقی سطح پر ہوتے ہیں، اور رسمی اخلاقی سطح کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کسی اتھارٹی کو مانا جاتا ہے، یعنی ماں باپ یا قانون یا پولیس والے یا عدالت، اور اس سے ڈر کر غیر اخلاقی کاموں سے بچا جاتا ہے اور قانون کی پابندی کی جاتی ہے، یا اچھا بچہ یا اچھا شہری بننے کے ایک ذاتی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے برے کاموں سے بچا جاتا ہے اور اچھے کاموں کو کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک اچھے شہری کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چوری کرے، اس لیے ہائنز کو بھی چوری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یا ایک اچھے شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جان بچائے، تو اس لیے ہائنز کا چوری کرنا اتنی بری بات نہیں۔ تیسرا درجہ ہے خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح۔ اس سطح پر ایک تو سماجی معاہدے کا احساس ہوتا ہے جس کے تحت انسان غلط کام سے بچتا ہے، مثلا یہ کہ ہم کسی کی دوسروں کی عزت، جان اور مال پہ اگر حملہ نہیں کریں گے تو دوسرے بھی ہماری عزت، جان اور مال پہ حملہ نہیں کریں گے۔ ہم معاشرے میں جو دوسروں کے ساتھ کریں گے وہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم بھی برائیوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ مثلا ہائنز کو اس لیے چوری نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اگر کوئی اس کے گھر میں چوری کرے تو اس کو کیسا لگے۔ اور خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح میں جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی عالمگیر اصولوں کا احساس اور انسانی حقوق کا احساس،
یعنی اس کے مطابق ہائنز اگر اس لیے چوری کرتا ہے کہ کیونکہ اس نے ایک انسانی جان کو بچانا تھا تو یہ جائز ہے۔ تو ایسا شخص کولبرگ کے نظریے کے مطابق اخلاقیات کی اعلیٰ سطح پر ہے۔ تو بچوں، یہ تھا کولبرگ کا اخلاقی نمو کا